بہت بہت شکریہ جناب مسعود اظہر رضوی صاحب، جو کہ ہمارے ماموں ہیں اور جن کو ہم لوگ پاپا کہتے ہیں۔ یہاں پہ آنا میرے لیے بڑی ہی خوشی اور فخر کی بات ہے، دو وجہوں سے۔ ایک تو یہ کہ مولا علی کے سالگرہ کے موقع پہ ایک اتنا اچھا سیمینار، اتنا اچھا سمپوزیم ارینج کیا گیا ہے۔ دوسری بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ اپنے تمام بزرگوں کے سامنے جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود ہیں، خصوصاً پاپا کے سامنے، اپنے ماموں صاحب کے سامنے مجھے کچھ کہنے کا، بولنے کا موقع مل رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے ہم کو مخاطب کیا وہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ تو جناب صدر کی خدمت میں شکریہ کے ساتھ، اور یہاں پہ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ گیروا لباس پہنے ہوئے ایک خاتون تھیں جن کے سر پہ ایک گیروی پگڑی تھی، اور وہ اس سمپوزیم میں کچھ کہہ رہی تھی، تو مجھے بہت اچھا لگا، بہت زیادہ اچھا لگا، اس لیے کہ دیکھیے ہم تو مولا علی کے عاشق ہیں، اور جب ایک عاشق اپنے محبوب کے بارے میں، اپنے ولی کے بارے میں، اپنے امام کے بارے میں کچھ بھی کہتا ہے تو اس میں عقیدت تو آئے گی ہی آئے گی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو مذہباً نہیں، عقیدتاً نہیں، بلکہ عقلی سطح پہ امام علی کے معتقد ہیں، معترف ہیں، ان کی زبان سے جب ہم امام علی کی فضیلتیں سنتے ہیں تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اور اس وقت جناب گورون سنگھ جی یہاں مائک پہ آئے تھے، اور ان کو دیکھ کے مجھے کنور مہندر سنگھ بیدی کا ایک قطعہ یاد آ گیا، جس کو میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گی کہ ہم کسی قوم میں ہوں، ہم کسی قوم کے ہوں، قائل کردار تو ہیں، ہم کسی قوم کے ہوں، قائل کردار تو ہیں، یعنی مجبور پہ احمد مختار تو ہیں، ہم ثنا خان شہ احمد مختار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں، نام لیوا ہیں محمد کے پرستار تو ہیں۔ اور بیت دیکھیے گا، بہت نہایت حسین بیت، کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا۔ تو یہاں پر جو گفتگو ہو رہی ہے، کسی بھی طرح کی گفتگو سے پہلے میں محترمہ پروفیسر شیرین عباس صاحب سے میری ملاقات یہاں پہ ہوئی، میں بہت خوشی ہوئی اس شخصیت سے مل کے، جس طرح انہوں نے بتایا کہ جن حالات کو انہوں نے فیس کیا، یہ تمام چیزیں ہم لوگوں کو مولا علی کے طریقوں سے ملتی ہے۔ تو آج کا جو یہ سمپوزیم ہے، یہ جس بنیادی مقصد کے تحت ارینج کیا گیا ہے، اور اس کا جو بنیادی ٹاپک ہے، میں اب اس پہ گفتگو کرنے سے پہلے ایک اعتراف آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں کہ دراصل اس وقت یہ ٹاپک پہ بولنے کے لیے میرے پاس تو اتنا علم، اتنا فہم، اتنی ذکا نہیں ہے، اور وقت بھی بہت کم تھا، میرے اپنے کالج میں سیمینار تھا، پھر بھی جو کچھ میری حقیر فکر میں ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہی ہوں۔ یہاں میں ذات علی کے ہم جہت پہلوؤں کی جانب اشارہ کرنا چاہتی ہوں، جو ظاہرہ طور پر ان کو ایک نہایت بندہ عاجز، براہ راست دو ٹوک فیصلہ دینے والا انسان ثابت کرتے ہیں، مگر ان کا تدبر، ان کے فیصلوں کی درپردہ پوشیدہ حکمتیں، ان کا بے حد وسیع القلب طرز عمل، ان کی بے پناہ معاف کر دینے کی قوتیں، ان کی دوررس حکمت عملی، زندگی سے ان کی مختصر ترین توقعات، اپنے لیے انہوں نے کوئی توقع ہی نہیں رکھی زندگی سے، ان کی دوررس حکمتیں، زندگی سے ان کی مختصر ترین توقعات، ان کی عطا و بخشش، ان کی جود و سخا، اور ایسی ہم جہت شخصیت کے ساتھ مسلمانوں کا اتنا مختصر واسطہ، اتنا مختصر واسطہ۔ میں حیران ہوں میں کس طرح اپنے خیالات کو لفظوں میں سمو کر آپ تک پیش کروں۔ بہرحال ایک کوشش ہے، شاید ہے میں کچھ کامیابی حاصل کر سکوں۔ یقیناً رسول کریم کی ذات سے جو شخصیت بچپن سے سب سے زیادہ قریب تھی، سب سے زیادہ وابستہ تھی، اور جس نے رسول کریم کی ذات نوری سے سب سے زیادہ کسب فیض کیا، رسول کریم کی حکمتوں کو سب سے زیادہ قریب سے سمجھا، پہچانا، اور عملی سطح پر اس کا نفاذ کرنے میں جو سب سے آگے پیش تھے، وہ یہی علی تھے۔
انہی علی نے ہر موقع پہ سب سے آگے بڑھ کے قیام عدل اور نفاذ عدل میں رسول کریم کی مدد فرمائی۔ ظہور اسلام سے قبل جزیرہ عرب جن مسائل سے دوچار تھا، میں چاہتی ہوں آپ کی توجہ ادھر مبذول کراؤں، کیونکہ یہاں پہ سوشل جسٹس کی بات ہو رہی ہے اور سوشل اور اکنامک دونوں ہی چیزیں آپس میں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو عرب معاشرہ جس وقت ظہور اسلام ہوا اس وقت غلامی کی شرمناک ذلتوں کا حیثیت تھا۔ ایک بہت بڑا طبقہ تھا عرب کا کہ جو غلامی کی ذلتوں کو اٹھا رہا تھا، برداشت کر رہا تھا۔ دوسری طرف نسلی اور طبقاتی فرق تھا، ریشل بیسس پہ اور طبقے کی بیسس پہ نابرابری، رنگ اور نسل کی نابرابری عوام الناس کے درمیان موجود تھی۔ ایک بہت اہم پہلو یعنی عورت، جیسا کہ شیرین صاحبہ نے کہا، عورت کے بارے میں جب اسلام کا ظہور ہوا اس سے پہلے عرب کا یہ ماحول تھا کہ اگر کسی کے گھر میں ایک بچی پیدا ہو جاتی تھی تو باپ اس کو لے جا کے دفن کراتا تھا۔ یہ عالم تھا۔ اور آپ سوچیں کہ جس قوم میں عورتیں نہیں ہوں گی، لڑکیاں نہیں ہوں گی، تو ظاہر ہے کہ نسل کا سلسلہ کیسے چلے گا؟ ازدواج ایک ضروری امر تھا اس دنیا کو چلانے کے لیے۔ تو جب ان قوموں کے پاس، ان اقوام کے پاس اپنی لڑکیاں نہیں ہوتی تھیں تو وہ جبریہ دوسری اقوام سے لڑکیوں کو اٹھا لاتے تھے اور ان کے ساتھ ازدواج کرتے تھے۔ اب اس طرح جبری رشتہ بنانے کے بعد چونکہ اس میں جبر ہوتا تھا، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہوتی تھی، باہمی رضا و رغبت نہیں ہوتا تھا، تو اس کے نتیجے میں جو نسل، جو نئی جنریشن آتی تھی اس جنریشن میں ایک کسی طرح کی سلیم الطبع رکھ رکھاؤ اور بردباری کا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس کی جگہ ان کے اندر ایک طرح کی وحشت، ایک طرح کی بربریت اور ایک تنگ نظری کا جذبہ رہتا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ظہور اسلام سے قبل جو وہاں اقوام تھیں وہ ہر وقت آپس میں خونریزی میں مصروف رہتی تھیں۔ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ جھگڑا ہوتا تھا اور جھگڑا اتنا زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ کئی نسلوں تک وہ جھگڑا چلتا تھا۔ جو ایک شعر ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ تو ایک انسان سے ہونے والا کوئی فعل جس سے ایک قوم دوسری قوم سے ناراض ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ناراض ہوتا تھا، مدتوں آپس میں وہ قبیلے اس بات کو لے کے جھگڑا کرتے رہتے تھے، خون ریزی ہوتی تھی۔ ایسا تھا جزیرہ عرب کا ماحول جس وقت اسلام ظہور میں آیا اور رسول کریم کو اس ماحول کو بدلنا تھا، عدل و انصاف اور سکون و اطمینان کا ماحول قائم کرنا تھا۔ اس سلسلے میں رسول کریم نے جن جن حکمات عملی کا سہارا لیا اور جو تدابیر استعمال کی ان کو عملی سطح پر معاشرے میں قائم کرنے کے لیے، ان کا نفاذ کرنے کے لیے یہ علی سب سے زیادہ پیش رہے۔ لہٰذا یہ کہنے میں مجھے کوئی قباحت یا عار نہیں ہونی چاہیے کہ رسول کے بعد بھی، خلفائے راشدین کے دور میں بھی جہاں کہیں خلفاء کو عدل قائم کرنے میں اور صحیح فیصلہ لینے میں کسی قسم کی کوئی دشواری محسوس ہوتی تھی تو امام علی سے مدد طلب کی جاتی تھی، اور امام علی نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ مدد دیا کرتے تھے، اور اس سوشل جسٹس کو قائم کرنے کے سلسلے میں ہمیشہ انہوں نے نہ تو کبھی سلاطین و امراء کے خوف سے دہشت زدہ ہو کے کسی طرح کی کمی کی، اور نہ ہی کبھی عوام الناس کی مراجعت اور کشش نے ان کو متاثر کیا۔ وہ ہمیشہ وہی فیصلہ کرتے تھے جو فیصلہ حق کے مطابق ہوتا تھا، اور اس سلسلے میں انہوں نے یہ کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچا کہ براہ راست میں حکومت میں نہیں ہوں تو میں اس طرح کے فیصلے لینے میں مدد نہ کروں، بلکہ وہ بالارادہ نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے جہاں ان کی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہ ہمہ جہد کوشش کیا کرتے تھے۔ اب اس زمانے میں طرح طرح کے فتنے سر اٹھا رہے تھے۔ ملکی مسائل میں عدل و توازن کا قیام، خواہ جزیے کی رقم جو کہ ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، جزیے کی رقم کو کس طرح خرچ کیا جائے، کہاں خرچہ کیا جائے، یا کسی اور طریقے کا کام کس طرح سے اس کو کیا جائے، کہاں کہاں
کس ریسورس کو کیسے استعمال کیا جائے، اس سلسلے میں مولا علی نے ہمیشہ اٹھ کے مدد کی. جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا جا چکا ہے کہ حضرت عقیل جو حضرت علی علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، انہوں نے مدد مانگی اور آپ نے انکار کر دیا کہ یہ جو پیسہ ہے، یہ جو رقم ہے، یہ رقم عوام کے لیے، اس کو میں اپنی ذاتی رشتہ داروں کی مدد پہ خرچ نہیں کروں گا. جیسے کہ مجھے اشارہ ہو رہا ہے، میں اپنے آرٹیکل کو مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی کہ جو جزیے کی رقم آتی تھی، اس رقم کا استعمال کس طرح سے ہوتا تھا اس دور حکومت میں ان کے. اس میں قلعوں کی تعمیر کروائی جاتی تھی اور لشکر کی آراستگی کروائی جاتی تھی، پل بنوائے جاتے تھے، سڑکیں بنوائی جاتی تھی، اور جو پیسے بچتے تھے جزیے کے، اس کا استعمال تعلیم کے لیے خرچ کیا جاتا تھا. اس پیسے کو تعلیم کے لیے خرچ کیا تھا. یہاں تک کہ مولا علی نے اپنے دور خلافت میں 17 میل تک اپنے ہاتھوں سے زمین ہموار کی. آپ سوچ سکتے ہیں، خلیفہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے زمین ہموار کر کے سڑک بنائی اور 17 میل تک سڑک بنا کے اس پہ میل کا پتھر نصب کیا اور لکھا ھذا میل علی. تو علی ابن ابی طالب ایک بہترین مشیر بھی تھے، بہترین مشورہ دینے والے بھی تھے. حکومت اور ملوکیت میں شامل نہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے بلا واسطہ اور بالواسطہ طور پر نظام عدل قائم رکھنے کی کوشش کی، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے اطراف میں ایک بہت ہی معتدل، مہذب اور متوازن حلقہ احباب آپ کی شخصیت کے اثر سے ترتیب پاتا رہا. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ توازن و عدل قائم کرنے میں سلاطین و امراء کی طرف سے جب کوئی انسان حکومت کے اگینسٹ کسی طرح سے عدل قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک طرف حکومت اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو عوام اس سے ناخوش ہو جاتے ہیں. لیکن امام علی کا کمال یہ تھا کہ وہ ایک طرف حکومت سے بھی قریب تھے، حکومت کو وہ صحیح فیصلہ لینے میں مدد دیتے تھے، اس طرح حکومت بھی ان کا احترام کرتی تھی، اور عوام کی مراجعت بھی ان سے تھی، اس لیے کہ وہ عوام کو حق اور فیصلہ دینے میں، ان کا حق دلوانے میں مدد کرتے تھے. اور اس طرح انہوں نے معاشرے میں توازن اور اعتدال کو قائم رکھا. ان کی رائے تمام لوگوں کی رائے سے زیادہ صائب اور مستحکم ہوا کرتی تھی، اور سب کی تدبیروں سے بہتر تدبیر آپ کی ہوا کرتی تھی. ایسا علامہ ابن الحدیث شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں. انہوں نے جناب خالد ابن یامر کا بیان ہے کہ میں علی کو 3 باتوں کی وجہ سے محبوب رکھتا تھا. جب وہ خفا ہوتے تھے تو مکمل حلم کا استعمال کرتے تھے، جو بات کہتے تھے سچ کہتے تھے، اور فیصلہ ہمیشہ پورے عدل کے ساتھ کرتے تھے. اب ہم ان 4 باتوں پہ غور کریں گے جن کے بارے میں حضرت علی نے اپنے خطبات میں بیان کیا ہے، یعنی ان کے بیان کردہ خیالات یا اصول و قوانین جو انہوں نے بتائے ہیں وہ موجودہ دور میں، اس پرسپیکٹیو میں، آج کے دور میں کس قدر قابل عمل ہیں. جیسا کہ ہم سے پہلے آئے ہوئے اسپیکرز نے کہا کہ جس چیز کی کمی ہوتی ہے ضرورت اس کی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. جب عدل کی کمی ہے تو عدل کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے، جیسے پانی کی جتنی کمی ہوتی ہے پانی کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو امام علی نے اپنے زمانے میں کہا یتیم و مساکین کا حق، اس کے سلسلے میں انہوں نے بات کی، قیدیوں کے سلسلے میں بات کی، ضعیفوں کا خیال رکھنے کے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ضعیف تھے اور غربت کی وجہ سے وہ بھیک مانگ رہے تھے، اور مولا علی نے ان کو کہا کہ نہیں، ان کو سرکاری خزانے سے پیسہ دیا جائے تاکہ ان کو بھیک مانگنے کی صعوبت نہ اٹھانی پڑے. اس کے علاوہ ضعیفوں کا خیال، معاشرے پہ طلباء کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، کیونکہ طلباء ہی کسی معاشرے کی نیو ہوتے ہیں، اس کے فیوچر کو بناتے ہیں. امام علی نے طلباء پہ بہت توجہ دی، معاشرے میں ان کے حق پہ توجہ دی، اور وہ طبقہ جس کا زمانہ دراز سے استحصال ہو رہا ہے، جس کو اب آج کے دور میں کہتے ہیں کہ ان کے لیے اتنا ریزرویشن کر دیا گیا، ان کے لیے اتنا ریزرویشن کر دیا گیا، یہ ریزرویشن اور یہ باتیں ابھی ہو رہی ہیں، لیکن امام علی نے اپنے دور حکومت میں اس طبقے کو جس کا استحصال لمبے سمے سے، بڑے وقت سے ہو رہا تھا اور کوئی ان کی فریاد رسی کرنے والا نہیں تھا، امام علی نے ان کی فریاد رسی کی، ان کی چارہ جوئی کی، ان کو انصاف دلایا. اور ایسے لوگ کہ جن سے کسی طرح کی غلطی ہو گئی لیکن وہ اس کے معافی کے خواستگار ہوئے، انہوں نے چاہا کہ اپنے عمل کی اصلاح کریں، امام علی نے ان کی بھی اصلاح کی کوشش کی، ان کی مدد کی، ان کو معافیاں دی، بڑی بڑی معافیاں دی، بہت ہی کشادہ قلبی کے ساتھ. اب یہاں پر چونکہ سوشل جسٹس کے ساتھ ساتھ
جو اکنامک جسٹس ہے، جو معاشی عدل ہے، اس کی بھی بات ہے، تو سماج یا معاشرہ ہمیشہ دو حصوں میں بٹا ہوا ہوتا ہے. ایک حصہ جو بیچنے والا، میں بہت کم جانتی ہوں معاشیات کے بارے میں، اگر کوئی غلطی مجھ سے ہو تو ضرور بتائیے گا. دوسرا حصہ خریدنے والا. خریدنے والے ہمیشہ بیچنے والوں کو سپریس کرتے ہیں، چاہے وہ ان سے خدمت خرید رہے ہوں، سامان خرید رہے ہوں، چیزیں خرید رہے ہوں، وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ کم دام میں وہ چیزیں حاصل کریں. اور جو خدمت وہ لیتے ہیں بیچنے والوں سے، اس خدمت سے وہ ایک کے ایک لاکھ بناتے ہیں، مگر وہ ہمیشہ بیچنے والوں کو دباؤ میں رکھتے ہیں، ان کو تنگی میں رکھتے ہیں، ان کو اس طرح سے ٹائٹ رکھتے ہیں کہ ان کی توقعات بڑھنے نہ پائیں. امام علی نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ امام علی نے اس کے بارے میں کہا کہ امام علی نے کہا کہ تجارت اور خرید و فروخت احکام الہی سے انسان کو غافل نہ کرے. آپ اس طرح سے تجارت کریں، اس طرح سے خرید و فروخت کریں کہ آپ احکام الہی سے غافل نہ ہوں اور ذکر الہی سے بیگانہ نہ ہوں. اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی یاد دلوں کے لیے سیکل کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی اگر آپ کے دلوں میں اللہ کی یاد ہے تو آپ اللہ کے احکام سے کبھی منہ نہیں موڑیں گے. انہوں نے فرمایا چونکہ میں کاٹ رہی ہوں، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، میں اپنے ذکر کو ختم کرتے ہوئے، کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مالدار لوگوں کی یہ امام علی کے الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ مالدار لوگوں کی جانب سے اپنے مال میں بخل کرے گا، یعنی دولت مخصوص طبقے تک محدود ہو جائے گی. جیسا کہ مسعود رضوی صاحب نے دا ٹائٹننگ نوز آف پاورٹی میں اپنی کتاب میں کہا ہے کہ دولت کا ایک مخصوص طبقے تک محدود ہو جانا، زیادہ تر دولت انہی کے پاس ہے اور جو عام انسان ہیں وہ دولت کے ایک بہت سے حصے میں اپنی زندگی گزارے، بہت مختصر سے حصے میں. تو امام علی نے اس کے بارے میں پہلے ہی کہا کہ دولت مخصوص طبقے تک محدود ہو جائے گی، جبکہ اللہ کی طرف سے لوگوں کو ایسا کرنے کا حکم نہیں ہے. کبھی بھی ایسا اللہ نہیں چاہتا، نہیں پسند کرتا کہ دولت کسی ایک آدمی یا کسی ایک طبقے تک محدود ہو جائے. اسی لیے خمس اور زکوٰۃ کی بات کہی گئی ہے تاکہ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو عوام الناس پہ لوگ خرچ کریں. جب اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں حسن سلوک کو فراموش نہ کرو، ایک زمانہ آئے گا کہ شریر لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، نیکوکار لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھا جائے گا اور مجبور اور بے بس لوگوں سے خرید و فروخت کی جائے گی. حالانکہ رسول نے فرمایا، دیکھیں بہت اہم جملہ ہے، کہ مجبور اور مضطر لوگوں سے اونے پونے ان کا سامان نہ خریدو. کبھی بھی آپ خریدیے، خرید و فروخت کیجئے تو جو اصل قیمت ہے، اگر اگلا کسی مجبوری کے بنا پہ اس چیز کو بیچ رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اونے پونے اس کو خرید کے اس کی مجبوری کا سودا کریں. ان کی مجبوریوں سے فائدہ مت اٹھاؤ. تو یہ مندرجہ بالا گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، میں اپنے اس لیکچر کو یہیں پہ ختم کرتے ہوئے، اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ امت مسلمہ نے بالخصوص اور اقوام انسانی نے بالعموم ان تمام باتوں کی طرف سے چشم پوشی کی، اس پہ خاطر خواہ توجہ نہیں دی جو طریقہ نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے حضرت رسول خدا نے اور امام علی نے بتایا، اور جس پر عمل کر کے اپنے دور خلافت میں بھی اور خلفائے راشدین کے دور میں بھی امام علی نے دکھایا. ان کی امداد سے، ان کی مدد سے ہم لوگ اس طریقے کو رفتہ رفتہ بھول گئے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم سوشل جسٹس اور معاشی نابرابری کے مسائل سے الجھ رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے سمپوزیم صرف سمپوزیم کی حیثیت تک محدود نہیں رہنے چاہیے. عملی سطح پہ اگر ہم تمام لوگ
ایک جملہ میں جاتے جاتے پھر کہنا چاہوں گی کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ آپ اس کی مزدوری خریدیں، نہ آپ اس کی فروخت کرنے والی اشیاء خریدیں۔ اگر ہم اپنے لیول پہ اتنا سا کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم سوشل جسٹس کے قیام میں معاون و مددگار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔